بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ بہت شکریہ جناب، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے۔ تہہ دل سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری دعا ہے آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ دعا زیرہ پر کیا تشدد کیا گیا؟ کیا اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا؟ کیا اس کو نشاور ادویات دی گئی؟ کیا اس کو مارا پیٹا کیا گیا؟ کیا اس کو زبردستی ظہیر اور اس کے گھر والے اپنے گھر کے اندر رکھتے تھے؟ ان تمام سوالات کے جوابات آج آپ کو اس ویڈیو کے اندر مل جائیں گے۔ اچھا، ایسا پہلی بار نہیں ہے کہ جناب میں اس موضوع پر ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو پہلی بار یہ بات بتائی تھی، دعا زہرہ پر تشدد کیا گیا۔ یہ بات میں نے کیوں کہی تھی؟ کیونکہ میری رسائی ظہیر کے گھر تک تو نہیں ہے۔ ظہیر کے گھر تک ابھی تو خیر کسی کی رسائی نہیں، اب تو اس کے گھر پر تالے لگے ہوئے ہیں، لیکن جب وہ ہر ایک کو انٹرویو دے رہے تھے، ہر ایک کو ان کو جو ان کی فیور میں بات کر رہے تھے، جو ان کے لیے بات کر رہے تھے، جو ان کے نیریٹو کو آگے بڑھا رہے تھے، ویسے جتنے بھی انٹرویوز ہوئے وہ دعا کے جتنے بھی انٹرویوز ہوئے وہ ظہیر کے گھر پر نہیں ہوئے تھے۔ وہ جناب یا تو کسی ہوٹل پر ہوئے یا کسی ان کے وکیل کے آفس پر ہوئے، لیکن ان کے گھر پر کوئی انٹرویو نہیں ہوا تھا۔ لیکن جناب پھر بھی کچھ یوٹیوبرز کی رسائی ان کے گھر تک تھی۔ لیکن میں نے یہ بات کیوں کہی تھی کہ دعا زہرہ پر تشدد کیا جا رہا ہے؟ میں نے یہ بات کیوں کہی تھی کہ جناب دعا زہرہ کو نشاور ادویات دی جا رہی ہیں؟ آج میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا اور یہ بات سچ ثابت ہوئی ہے۔ اس وقت تو کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کامنٹ سیکشن میں جا کے بولا تھا کہ جناب آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی معلومات نہیں جس کی بنا پر آپ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں۔ میں نے جواب نہیں دیا ان کو۔ وقت بہترین جواب ہوتا ہے، جب وقت آتا ہے نا تو ان کو جواب خود مل جاتا ہے۔ آج میں آپ کو اس ساری چیزوں کی ڈیٹیل بتانے جا رہا ہوں، تو جناب آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کرنا چاہیں تو ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ انسٹاگرام پر میرا اکاؤنٹ ہے salman.mrza کے نام سے۔ میری خواہش ہے، میری درخواست ہے، آپ اس کو فالو ضرور کیجیے گا۔ آپ کے کوئی بھی سوالات ہوں گے، کوئی بھی آپ کے ذہن میں کوئی شک و شبہات ہوں گے، اگر آپ مجھ سے سوال کریں گے میں آپ کو ضرور اس پر جواب دوں گا، تو میری درخواست ہے اس کو فالو ضرور کیجیے گا۔ آپ کو یاد ہوگا دعا زہرہ نے ایک انٹرویو دیا تھا، نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا تھا۔ اس سے پہلے صرف وہ ان یوٹیوبرز کو انٹرویو دے رہی تھی اور شبیر تمام انٹرویوز سارے یہ آرگنائز کرتا تھا۔ انہی یوٹیوبر کو انٹرویو دیے جاتے تھے جو ان کا نیریٹو بلڈ اپ کرتے تھے، جو ان کا نیریٹو بناتے تھے اور اس نیریٹو کی بنیاد پر ان کے جو معاملات ہیں نا ان کو آگے بڑھاتے تھے۔ یہ بات آپ کو یاد ہو، بہت سارے یوٹیوبرز ایسے ہیں جن کے 10,000 سبسکرائبرز نہیں تھے، لیکن وہ جا کے دعا زہرہ کا انٹرویو کر رہے ہیں۔ ایک سوچنے والی بات یہ تھی کہ جناب کس طرح سے دعا زہرہ ان کو انٹرویو دے رہی ہے، یہ تمام چیزیں شبیر ارینج کر رہا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر انہوں نے ایک نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا۔ وہاں پر جب انٹرویو دے رہے تھے تو ان کی آنکھ دعا زہرہ کی جو تھی باقاعدہ طور پر سوجی ہوئی نظر آ رہی تھی، باقاعدہ طور پر اس آنکھ کے نیچے کالا دھبا نظر آ رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے جتنے انٹرویوز دیے نا اس نے باقاعدہ سے اسکارف پہن لیا، اس نے اسکارف پہن لیا، عبایا کہہ لیا، وہ باقاعدہ پہن لیا تاکہ وہ چیزیں نظر نہ آئیں۔ دعا زہرہ کے جتنے بھی انٹرویوز ہوتے تھے، اب یقین جانیے جو یہ ماہر نفسیات لوگ ہوتے ہیں ان سے میں نے باقاعدہ ڈسکشن کی اس چیز پر۔ میں نے ان سے کہا کہ ہمارے یوٹیوب چینل پر آئیے، آگے بیٹھ کے بات کریں، لیکن جناب انہوں نے کہا کہ ہم اس چیز پر بولنا نہیں چاہتے ہیں، لیکن ہاں اپنی جو ان کی باقاعدہ سے اس سارے معاملے میں ان کی جو سوچ تھی، جو سمجھ تھی، جو انہوں نے ان چیزوں کو اسٹڈی کیا، وہ ساری چیزیں مجھے بتائیں۔ انہوں نے بات بتائی تھی کہ اس کو نشاور ادویات دی جائے۔ ایک خبر میں نے آپ کو اور دی تھی، اکثر لوگوں نے کہا کہ جناب یہ خبر جھوٹ پر مبنی ہے۔ میں نے ان پر بات کو برا نہیں مانا، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، وقت آئے گا تو وقت اس بات کو ثابت کرے گا کہ کس کی خبر سچی ہوتی ہے اور کس کی خبر جھوٹی ہوتی ہے۔ جناب دعا زہرہ اب باقاعدہ طور پر دارالامان شفٹ ہو گئی ہیں، اور جب وہ دارالامان شفٹ ہوئی ہیں میں آپ کو باوثوق ذرائع سے اس بات کو کنفرم کر سکتا ہوں، باوثوق ذرائع سے، نام نہیں بتاتے لوگ کیونکہ پھر بہت سارے معاملات میں الجھنا پڑ جاتا ہے۔ باوثوق ذرائع سے اس بات کو میں کنفرم کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے کہا ہے کہ جی ہاں، کیونکہ دعا زہرہ کی جو معمولات زندگی ہیں، جب انسان کو نشاور ادویات دی جا رہی ہوتی نا، اگر اس کو سلیپنگ پلز بھی دی جا رہی ہوتی، سونے کی میڈیسنز بھی دی جا رہی ہوتی کہ آپ وہ سوتے رہیں بس ہر وقت، اس سے بھی انسان کی معمولاتی زندگی میں بہت زیادہ اپ اینڈ ڈاؤن، بہت زیادہ چیزیں نکل کر سامنے آتی ہیں۔ دعا زہرہ کو باقاعدہ طور پر تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا، اس کے ساتھ مار پیٹ کی جاتی تھی۔ دعا زہرہ کے لیے ظہیر کے والدہ کے الفاظ تھے، ان کی ماں نے دعا زہرہ کے لیے الفاظ ادا کیے تھے کہ تم مر کیوں نہیں جاتی ہے، تم ہمارے لیے مصیبت کی وجہ بن گئی، ہمارے لیے پریشانی کی وجہ بن گئی۔ جب یہ سارے معاملات عدالت میں گئے تھے، اور یہ کب ہوا تھا معاملہ نکل کر آیا تھا، غالباً بقرعید سے 2 دن پہلے یا بقرعید کے بعد، یہ الفاظ باقاعدہ کوٹ اینڈ کوٹ میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں،
یہ بات الفاظ تھے دعا زہرا کے لیے. آج اس نے جو اپلیکیشن، مطلب آج نہیں کل اس نے جو اپلیکیشن جمع کرائی ہے، میں اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتا کہ یہ اپلیکیشن خود دعا زہرا نے لکھی ہے. یہ اپلیکیشن باقاعدہ کسی سے لکھوائی گئی ہے اور یہ دعا زہرا کی وجہ سے لکھوائی گئی ہے، لیکن دعا زہرا کا موقف نہیں ہے. میں اس بات کو مانتا ہوں، لیکن اب میری خبر یہ سچ ثابت ہوئی ہے کہ اس پر تشدد بھی کیا جاتا تھا، اس کے ساتھ ناروا سلوک بھی کیا جاتا تھا. ان کا گھر کس طرح کا ہے یہ سب آپ نے دیکھا ہوگا. ایک ہی کمرہ ہے، اسی میں باتھ روم ہے، اسی برتن رکھے ہوئے ہیں، اسی میں چارپائی ڈلی ہوئی ہے. شبیر کی بیگم تک کا رویہ دعا زہرا کے ساتھ نامناسب تھا، اچھا نہیں تھا. اگر یہ لوگ سچے تھے تو کیوں غائب ہیں؟ ان کی والدہ کہاں غائب ہے؟ ان کی والدہ نے تو کہا تھا نا کہ جناب آئیں بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں. اب جب پولیس ان کے دروازے تک پہنچ گئی ہے تو اس سے پہلے یہ فرار ہو گئے، غائب ہو گئے سارے. اس وقت ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ آج نہیں تو کل دعا زہرا کو گرفتار کر لیا جائے، اور جب دعا زہرا کو گرفتار کیا جائے گا نا تو اس کے منشیات کے حوالے سے بھی ٹیسٹ کیے جائیں گے، اس کے مار پیٹ کے حوالے سے بھی ٹیسٹ کیے جائیں گے، اور اس میں یہ تمام چیزیں نکل کر واضح طور پر سامنے آ جائیں گی. آپ یہ دیکھیے کتنے معصومانہ الفاظ لکھے گئے ہیں، کتنا ایک آرام سے ایک چیز لکھ دی گئی ہے کہ میرے اپنے شوہر کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہیں، صحیح نہیں ہے. کیا اس بنا پر ایک ایسی لڑکی جو کہ اپنا گھر بار تمام کشتیاں جلا کر آئی ہے، کیا وہ اس گھر سے نکل سکتی ہے؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں آنا چاہیے. وہ کافی عرصے تک ان تمام چیزوں کو برداشت کرتی رہی، کافی عرصے تک ان تمام چیزوں جو ظہیر کی انتہائی گھٹیا سوچ، انتہائی گھٹیا حرکات، نازیبا چیزیں، ان تمام چیزوں کو برداشت کرتی رہی. نامناسب چیزیں، غلیظ چیزیں، گھٹیا اس کی خواہشات کی تکمیل جب وہ کرتی رہی تب تک وہ اس کے لیے قابل قبول تھی. جب وہ منع کر دیا گیا، جب وہ نشہ ٹوٹنا شروع ہوا تو جناب یہ معاملات اب دوسری رخ اختیار کرنا شروع ہوا. لیکن آخر میں پھر میں کہوں گا ظہیر نے یا اس کو چلانے والوں نے ایک بڑا اچھا موو کھیلا ہے. انہوں نے اس کو دارالامان شفٹ کروا دیا، چائلڈ پروٹیکشن بیورو نہیں، دارالامان شفٹ کروا دیا. وہاں پہ کیا ہوگا؟ وہاں تک ان تمام لوگوں کی رسائی ہے، وہاں تک ان تمام لوگوں کی چیزیں موجود ہیں، کسی بھی وقت جا سکتے ہیں، کسی بھی وقت آ سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے دعا زہرا کراچی پولیس یا سندھ پولیس کے ہتھے نہیں چڑھ سکتی. تو جناب اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہے سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.